السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 91 سٹارٹ کریں گے۔ میں ڈاکٹر جلال انصر سے ملنا چاہتی ہوں۔ امامہ نے ریسیپشنسٹ سے کہا۔ اپائنٹمنٹ ہے آپ کی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اپائنٹمنٹ تو نہیں ہے۔ پھر تو آپ سے نہیں مل سکیں گے وہ۔ اپائنٹمنٹ کے بغیر وہ کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے، اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔ میں پیشنٹ نہیں ہوں، ان کی دوست ہوں، امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی؟ ریسیپشنسٹ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ایک منٹ، میں ان سے پوچھتی ہوں، اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ریسیپشنسٹ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ امامہ ہاشم۔ اسے یاد نہیں اس نے کتنے سالوں بعد اپنا نام لیا تھا۔ سر، کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی دوست ہیں۔ امامہ ہاشم نام ہے ان کا۔ وہ دوسری طرف سے جلال کی گفتگو سنتی رہی۔ اوکے سر، پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اندر چلی جائیں، ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ جلال انصر کا ایک مریض باہر نکل رہا تھا اور وہ خود اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کی آواز باہر تک سن سکتی تھی۔ اس نے جلال انصر کو 8 سال اور کتنے ماہ کے بعد دیکھا تھا۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یاد نہیں آیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز امامہ، جلال نے آگے بڑھ کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ پچھلے 8 سال سے یہ چہرہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا تھا اور یہ آواز بھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو، اس نے اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود ٹیبل کے دوسری جانب اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی وہ جلال انصر کو جب بھی دیکھے گی اس کا دل اسی طرح بے قابو ہوگا، مگر اتنی خوشی، ایسی سرشاری تھی جو وہ اپنے رگ و پے میں خون کی طرح دوڑتی محسوس کر رہی تھی۔ کیا پیو گی؟ چائے، کافی، سافٹ ڈرنک؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ اوکے، کافی منگوا لیتے ہیں۔ تمہیں پسند تھی؟ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی کو کافی بھجوانے کی ہدایت دے رہا تھا اور وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر داڑھی اب نہیں تھی۔ اس کا ہیئر سٹائل مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا وزن پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گیا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت پر اعتماد اور بے تکلف نظر آ رہا تھا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ ریسیور رکھتے ہی اس نے امامہ سے پوچھا۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہی ہوں۔ MBBS تو چھوڑ دیا تھا تم نے؟ ہاں، MSc کیا ہے کیمسٹری میں۔ کون سی کمپنی ہے؟ امامہ نے نام بتایا۔ وہ تو بہت اچھی کمپنی ہے۔ وہ کچھ دیر اس کمپنی کے بارے میں تعریفی تبصرہ کرتا رہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میں اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہوں، وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر کسی معمول کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ بعض لوگوں کو صرف دیکھنا ہی کتنا کافی ہوتا ہے، اس نے اسے بات کرتے ہوئے دیکھ کر سوچا تھا۔ 1 سال ہوا ہے اس ہاسپٹل کو شروع کیے اور بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے میری۔ وہ بولتا رہا۔ کافی آ چکی تھی۔ تمہیں میرا کیسے پتہ چلا؟ وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے ہاسپٹل کے بورڈ پر آپ کا نام پڑھا، پھر رابعہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ جانتے ہوں گے، زینب بھی واقف تھی اس سے۔ رابعہ فاروق کی بات کر رہی ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا شوہر ڈاکٹر فاروق میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، پھر میں یہاں آ گئی۔ امامہ نے ابھی کافی نہیں پی تھی۔ کافی بہت گرم تھی اور وہ بہت گرم چیزیں نہیں پیتی تھی۔ اس نے کسی زمانے میں میز کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے شخص کو آئیڈیلائز کیا تھا۔ اس کا خیال تھا اس میں ہر خوبی تھی،
ہر وہ خوبی جو ایک مکمل مرد میں ہونی چاہیے، ہر وہ خوبی جو وہ اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ 8.5 سال گزر گئے تھے اور امامہ کو یقین تھا کہ وہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ چہرے سے داڑھی کے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رہی ہو۔ اپنے ہاسپٹل کی کامیابی کے قصیدے پڑھتے ہوئے بھی امامہ اس کی اسی آواز کو اپنے کانوں میں گونجتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جس آواز نے ایک بار اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ وہ اس کے منہ سے کامیاب پریکٹس اور شہرت کا سن کر مسرور تھی۔ جلال نے زندگی میں انہی کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے 8.5 سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ خوش تھی۔ آج سب کچھ جلال انصر کی مٹھی میں تھا۔ کم از کم آج فیصلہ کرنے میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تم نے شادی کر لی؟ بات کرتے کرتے اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ تو پھر تم کہاں رہتی ہو؟ کیا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہو؟ جلال اس بار کچھ سنجیدہ تھا۔ نہیں، پھر اکیلی رہتی ہوں۔ پیرنٹس کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ نے شادی کر لی؟ جلال نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ ہاں، شادی کر لی اور علیحدگی بھی ہو گئی۔ 3 سال کا ایک بیٹا ہے میرے پاس ہی ہوتا ہے، جلال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ I'm sorry، امامہ نے اظہار افسوس کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا ہوا یہ شادی ختم ہو گئی۔ It was not a marriage، it was a mess، جلال نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر خاموشی کو امامہ نے توڑا۔ بہت سال پہلے ایک بار میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا جلال اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی۔ آپ اس وقت مجھ سے شادی نہیں کر سکے۔ کیا میں یہ ریکویسٹ آپ سے دوبارہ کر سکتی ہوں؟ اس نے جلال انصر کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ اب تو حالات بدل چکے ہیں۔ آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، نہ ہی میرے پیرنٹس کے کسی رد عمل کا آپ کو اندیشہ ہوگا، نہ ہی آپ کے پیرنٹس اعتراض کریں گے۔ اب تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ جلال کا جواب سننے کے لیے رکی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی نے امامہ کے اعصاب کو مزمحل کیا۔ شاید یہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ اسے اپنی پہلی شادی یا بیٹے کا خیال ہوگا، امامہ نے سوچا۔ مجھے اسے بتانا چاہیے کہ مجھے اس کی پہلی شادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی اس بات پر اعتراض کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ جلال، مجھے آپ کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ امامہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت کی بات نہیں ہے امامہ، اب بہت وقت گزر چکا ہے۔ ویسے بھی ایک شادی ناکام ہونے کے بعد میں فوری طور پر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ جلال، آپ کو مجھ سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ تو آپ کی شادی ناکام نہیں ہو سکتی، پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں انتظار کر سکتی ہوں۔ جلال نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے امامہ، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر سکوں۔ وہ دم سادے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، دوبارہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری شادی میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پیرنٹس کو میرے بارے میں بتا دیں، شاید وہ آپ کو اجازت دے دیں، اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ نہیں بتا سکتا امامہ، دیکھو، کچھ حقائق ہیں جن کا سامنا مجھے اور تمہیں بہت حقیقت پسندی سے کرنا چاہیے۔ میں اپنے لیے تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی زمانے میں بھی تمہارے ساتھ انوالو تھا، یا یہ کہہ لو کہ محبت کرتا تھا۔ میں آج بھی تمہارے لیے دل میں بہت خاص جذبات رکھتا ہوں اور ہمیشہ رکھوں گا، مگر زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ رکا۔ امامہ کافی کے کپ سے اٹھتے دھوئیں کے پار اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم جب 7-8 سال پہلے اپنا گھر چھوڑ رہی تھی،
तो मैंने तुम्हें समझाया था कि इस तरह ना करो, लेकिन तुमने इस मामले को अपनी मर्जी से हैंडल किया। अपने पेरेंट्स को मुझसे शादी के लिए कन्विंस करने के बजाय तुम मुझे मजबूर करती रहीं कि मैं तुमसे छुप कर शादी कर लूँ। मैं ऐसा नहीं कर सका और ना ही ये मुनासिब समझा। मज़हब की बात अपनी जगह, मगर मज़हब के साथ माशरा भी तो कोई चीज़ होता है जिसमें हम रहते हैं और जिसकी हमें परवाह करनी चाहिए। अमामा को यकीन नहीं आया। वो ये सब उस शख्स के मुंह से सुन रही थी जो, तुम तो चली गई थी, मगर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा इस तरह गायब हो जाना कितना बड़ा स्कैंडल साबित हुआ, उसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स ने प्रेस में ये खबर नहीं आने दी, मगर पूरे मेडिकल कॉलेज को तुम्हारे इस तरह चले जाने का पता था। पुलिस ने तुम्हारी बहुत सारी फ्रेंड्स और क्लास फेलोज से तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन की। ज़ैनब भी उनमें शामिल थी। खुशकिस्मती से हम बच गए। वो उठ खड़ा हो गया। मैंने इतने साल मेहनत करके अपना मकाम बनाया है। मैं इतना बहादुर नहीं हूँ कि मैं तुमसे शादी करके लोगों की जयमगोइयों का निशाना बनूं। मेरा उठना बैठना डॉक्टर्स की कम्युनिटी में है और हमामा हाशिम की मेरी बीवी के तौर पर वापसी मुझे स्कैंडलाइज कर देगी। तुमसे शादी करके मैं लोगों से नज़रें नहीं चुराना चाहता। तुम इतने साल कहाँ रही हो, कैसे रही हो, ये बहुत अहम सवालात हैं। मेरे पेरेंट्स को तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा और मुझे लोगों की नज़रों में अपना ये मुकाम बरकरार रखना है। तुम बहुत अच्छी हो, मगर लोग समझते हैं कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो और मैं किसी स्कैंडलाइज्ड लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई ये कहे कि मेरी बीवी का किरदार अच्छा नहीं है। आई होप तुम मेरी पोजीशन को समझ सकती हो। कॉफ़ी के कप से उठता धुआं ख़त्म हो चुका था, मगर जलाल अंसर का चेहरा अभी किसी धुएं के पीछे छुपा नज़र आ रहा था, या फिर ये उसकी आंखों में उतरने वाली धुंध थी जिसने जलाल अंसर को गायब कर दिया था। कुर्सी के दोनों हथों का सहारा लेते हुए वो उठ खड़ी हो गई। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, उसने अपने आप को कहते सुना। खुदा हाफिज़। आई एम सॉरी अम्मा। जलाल माजरत कर रहा था। अम्मा ने उसे नहीं देखा। वो जैसे नींद की हालत में चलते हुए कमरे से बाहर आ गई। शाम के 7 बज चुके थे। अंधेरा छा चुका था। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स और साइन बोर्ड्स रोशन थे। सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। इस पूरे रोड पर दोनों तरफ डॉक्टर्स के क्लिनिक थे। उसे याद था किसी ज़माने में उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसका भी ऐसा ही क्लिनिक हो। उसे ये भी याद था कि वो भी अपने नाम के आगे इसी तरह क्वालिफ़िकेशंस की एक लंबी लिस्ट देखना चाहती थी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह जलाल अंसर के नाम के साथ थीं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह इस रोड पर लगे हुए बहुत से डॉक्टर्स के नाम के आगे थीं। ये सब हो सकता था, ये सब मुमकिन था, उसके हाथ की मुट्ठी में था, अगर वो बहुत साल पहले अपने घर से ना निकली होती। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।